ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت خوبصورت راجیہ تھا۔ وہاں کے راجا رانی بہت رحم دل تھے۔ وہ عقل مندی اور رحم دلی سے حکومت کرتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، راجکماری کرسٹل اور راجکماری میا۔ دونوں راجکماریاں آپس میں کھیلتیں اور ان کی ہنسی کی آواز پورے محل میں گونجتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ سب بہت خوش تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا کہ ایک دن جب راجکماری کرسٹل اور راجکماری میا ایک درخت کے نیچے کھیل رہی تھیں کہ اچانک انہوں نے کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئیں۔ یہ تھی ایلورا، ایک کالی جادوگرنی جو خوبصورت اور خوشحال راجیوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ وہ بہت بے رحم تھی اور اس کا جادو بہت طاقتور تھا۔ وہ راجکماریوں کے پاس آئی اور ان سے محل کے راستے کے بارے میں پوچھا۔ راجکماری میا جو چھوٹی تھی مگر بہت بہادر تھی، اسے اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ وہ اس کے سامنے بہادری سے کھڑی ہوئی اور انکار کر دیا۔ اس پر جادوگرنی ایلورا غضبناک ہو گئی اور طیش میں آ کر اس نے راجکماری میا کو ایک سفید بلی میں بدل دیا۔ اس کے بعد وہ راجکماری کرسٹل سے مخاطب ہوئی اور اس سے محل کے راستے کے بارے میں پوچھا۔ راجکماری کرسٹل جو اس سب سے بہت ڈر گئی تھی، اس نے اسے محل کے راستے کے بارے میں بتا دیا۔ جادوگرنی ایلورا خوش ہو گئی اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ محل کی طرف گئی اور کچھ ہی دیر بعد پورا راجیہ برف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ راجکماری کرسٹل اور راجکماری میا محل کی طرف بھاگی مگر محل بھی جم چکا تھا۔ راجا، رانی اور راجیہ کے باقی تمام لوگ، حتیٰ کہ پھول اور درخت بھی برف کے بن چکے تھے۔ ایلورا کے جادو نے اس راجیہ کو جو بہت خوشحال اور خوبصورت تھا بالکل ویران کر دیا تھا۔ وہاں کے لوگ زندہ تو تھے مگر برف کے پتلے بن چکے تھے۔ وہاں ہر طرف برف ہی برف دکھائی دیتی تھی۔ راجکماری کرسٹل کو بہت برا لگا۔ اسے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رونے لگی۔ راجکماری میا نے اسے تسلی دی۔ وہ راجیہ میں گھومتی رہیں کہ شاید انہیں کوئی مل جائے مگر سب کچھ جم چکا تھا اور انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ راجکماری کرسٹل بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میا کو ہاتھوں میں تھامے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایلورا کے جادو کو توڑے گی اور اپنے راجیہ کو آزاد کروائے گی اور اپنی بہن کی طرح بہادر بنے گی اور میا کو بھی ٹھیک کرے گی۔ اس سب کے لیے اس نے ایلورا سے بھی بڑی جادوگرنی بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میا کو وہیں چھوڑا اور اپنے سفر پر نکل پڑی۔ اس نے اپنا روپ بدلا اور سیلیسٹیا پہنچی۔ یہ ایک بہت خوبصورت جادوئی راجیہ تھا۔ یہاں پریاں اور جادوگرنیاں رہتی تھیں۔ سیلیسٹیا میں 2 اسکول تھے، ایک اسٹار لائٹ جو کہ پریوں کے لیے تھا اور دوسرا اسپیل باؤنڈ جو جادوگرنیوں اور کالے جادو کے لیے تھا۔ راجکماری کرسٹل اسپیل باؤنڈ میں جادو سیکھنے لگی۔ وہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا
کہ وہ کون ہے اور کس مقصد سے آئی ہے۔ اس نے بہت محنت کی مگر ایلورا کا جادو بہت طاقتور تھا۔ وہ اپنے راجیہ کو آزاد نہ کروا سکی اور نہ ہی میا کو اپنی اصلی حالت میں واپس لا سکی۔ وہ نا امید ہو چکی تھی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اسٹار لائٹ میں 3 پریاں رہتی تھیں، میلوڈی، لونا اور ایرورا۔ میلوڈی کے پاس گانے کی، لونا کے پاس ہریالی کی اور ایرورا کے پاس آگ کی شکتی تھی۔ وہ اسٹار لائٹ کی سب سے قابل پریاں تھیں، بلکہ وہ گارڈین پریاں تھیں جو کہ سب کی حفاظت کرتی تھیں۔ وہ آپس میں بہت اچھی دوستیں تھیں۔ وہ تینوں مل کر برائیوں سے لڑتی اور ان کا خاتمہ کرتی تھیں۔ یہ سب کچھ جان کر کرسٹل کے اندر امید کی کرن جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی شکتیاں چھین کر اپنے راجیہ کو ٹھیک کرے گی اور اپنی بہن کو بچائے گی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ بہت غلط راستے پر چل رہی تھی۔ اپنے راجیہ کو بچانے کے لیے وہ ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے اور ہر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار تھی۔ تو اس نے ان کی شکتیاں ہر قیمت پر چھیننے کا فیصلہ کیا۔